تاریخی روایات کے مطابق فرعون دریائے کلثوم یعنی بحر احمر میں غرق ہوا تھا۔ جب سمندر کی لہریں پلٹی تو اس کا جسم پانی کے نیچے رہ گیا۔ اس وقت کے حالات میں لاشیں زیادہ دیر محفوظ نہیں رہتی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر فرعون کا جسم قدرت کے نظام کے تحت محفوظ رہا۔ مورخین کے مطابق وہ چند گھنٹوں یا زیادہ سے زیادہ ایک دن کے اندر پانی سے باہر آ گیا تھا، کیونکہ جسم کے محفوظ رہنے کے لیے طویل مدت تک زیر آب رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ صدیوں تک اس کا جسم مصر کی ریتوں میں دفن رہا۔ ہزاروں سال بعد 19ویں صدی کے آخر میں مصر کے قدیم بادشاہوں کے مقبرے دریافت ہوئے۔ 1898 میں فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ وکٹر لورے نے وادی الملوک میں ایک مقبرے کی کھدائی کے دوران ایک حیرت انگیز لاش دریافت۔ بعد میں تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ لاش رامسیس دوم یا اس کے بیٹے کی ہے، جن میں سے ایک کو اکثر قرآن میں مذکور فرعون سمجھا جاتا ہے۔ لاش کو احتیاط سے نکال کر قاہرہ کے عجیب گھر میں رکھا گیا۔ کئی دہائیوں بعد جب اس پر مزید سائنسی تحقیق کی ضرورت پیش آئی تو 1976 میں اس ممی کو پیرس، فرانس لے جایا گیا۔ وہاں مشہور فرانسیسی ڈاکٹر اور محقق ڈاکٹر مورس بوکائی نے اس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈاکٹر بوکائی نے جدید سائنسی آلات کے ذریعے ممی کے جسم کا جائزہ لیا۔ اس نے پایا کہ جسم پر نمکیات کے باریک ذرات موجود ہیں، جس سے واضح ہوا کہ لاش سمندری پانی میں ڈوبی تھی۔ حیرت انگیز طور پر جسم کے عضلات اور جلد کا کچھ حصہ آج بھی محفوظ ہے۔ اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اس قدر پرانی لاش کا اس حالت میں محفوظ رہنا سائنسی طور پر تقریباً ناممکن ہے۔ بعد میں جب اس نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو اس میں فرعون کے جسم کے محفوظ رہنے کا ذکر موجود تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ یہ سائنسی حقیقت بعینی ہی قرآن کے بیان کے مطابق ہے۔ جب اس نے سورہ یونس کی وہ آیت پڑھی جس میں فرمایا گیا آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، تو وہ حیران رہ گیا۔ اس سائنسی حقیقت نے اس کے دل کو بدل دیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آج وہی فرعون کی لاش مصر کے قاہرہ میوزیم میں شیشے کے ایک مضبوط تابوت میں رکھی ہوئی ہے۔ روزانہ ہزاروں سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ وہ جسم جو کبھی ایک طاقت اور بادشاہ کا تھا، آج خاموشی سے وقت اور حقیقت کا گواہ بن کر دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ قدرت کے سامنے کوئی طاقت باقی نہیں رہتی۔